السلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نعبده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في مقامه المجيد والفرقان الحميد قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا ماء مباركا فأنبتنا هب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد
رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في مقامه المجيد والفرقان الحميد وقال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے آپ اور ہم سب کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں یوں ہی دنیا کے اندر بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دار فانی کے اندر لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا. انہی نبی اور رسولوں میں سے سب سے پہلی کڑی حضرت آدم علیہ السلام اور انہی نبوت کی سب سے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام انبیاء علیہ السلام پر اللہ کی بیجبا رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. خصوصاً نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے تمام بنی نوع انسان کے لیے اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا منبع بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ مدبرہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور وہ ہستی کیوں کر کسی کے تعارف کی محتاج ہو کہ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان الفاظ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی اور بزرگی بیان کی کہ قیامت تک کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم اور بڑے سے بڑا ادیب ایسے الفاظ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان نہیں کر سکتا جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کیے ہیں. بعد از آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب اکرام پر اللہ کی بیجبا رحمتیں برکتیں نازل ہوں اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر اور آپ کے اہل بیت پر اور تمام مومنین مردوں پر اور مومنین عورتوں پر اللہ رب العزت کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں. جو میں نے آج آپ کے سامنے جس سورت کا انتخاب کیا ہے وہ 30ویں پارے کی سورت العصر ہے. یہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ صفات بیان کی کہ جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اور
اس صورت کے اندر جو ڈگریز اللہ رب العزت نے کامیابی کی بیان کی ہیں وہ ڈگریز ایسی ہیں جو انسان کو اس دنیا کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرا سکتی ہیں اور بعد مرنے کے بھی آخرت میں اس کے ساتھ کام آئیں گی۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قسم کھائی زمانے کی، اور قرآن کریم کے اندر جب آپ اور ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں جہاں جہاں پر اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے تو وہاں پر اللہ رب العزت نے کوئی اہم بات لوگوں کو بتانا مقصود ہے۔ ہم دنیاوی معاملات میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی انسان کوئی ایسی بات بتانا چاہتا ہے کہ جس پہ یقیناً وہ سامنے والے کا رد عمل یہ چاہتا ہے کہ سامنے والا بھی اس پر یقین کرے، اور اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ سامنے والا اس پر یقین نہیں کرے گا تو وہ انسان جو ہے پھر اس بات کو بیان کرنے سے پہلے قسم کھاتا ہے تاکہ سامنے والے انسان کو اس بات پر یقین آ جائے۔ حالانکہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے جس کسی بھی کی بھی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسانوں کو صرف اور صرف اپنے رب کی ہی قسم کھانا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا انسانوں کے لیے حرام ہے۔ اللہ رب العزت اس سورت کے شروع میں قسم کھاتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اب یہاں پر زمانے سے مراد یہ جو ہم دیکھتے ہیں دنیا کا انوائرمنٹ کہ رات آتی ہے اور جب رات ختم ہوتی ہے تو اس کے پیچھے دن چلا آتا ہے۔ اس کی مثال اللہ رب العزت نے ایسے بیان کی کہ ہم نے رات پر دن کو اور دن پر رات کو لپیٹ دیا ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں، اور یہ صبح ہونا اور یہ شام ہونا یہ سب جو ہے زمانے کے اندر شمار کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، یعنی سب کے سب لوگ خسارے میں ہیں، سب کو گھاٹا پہنچنے والا ہے۔ لیکن 4 لوگ ایسے ہوں گے، یعنی وہ لوگ جن کے اندر یہ 4 صفات پائی جائیں گی وہی صرف خسارے سے اور گھاٹے سے بچ سکتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد عمل نیک کیا، اور اس کے بعد میں وتواصوا بالحق، اور حق کی آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کی، اور وتواصوا بالصبر، اور جو حق بیان کرنے پر، حق کو لوگوں کو سنانے پر جو ان کو پھر تکلیف دی گئی اس پر انہوں نے صبر کیا، وابلہ نہیں کیا، اپنا گریبان چاک نہیں کیا، یعنی الا الذین آمنوا، ایمان لانا۔ اب ایمان کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں اگر ان کی وضاحت کی جائے تو یہ صرف ایمان کی وضاحت پہ ہی یہ خطبہ ختم ہو جائے گا، لیکن آج سرسری طور پر انشاءاللہ تعالیٰ یہ چاروں چیزیں جمع کر کے اور اگلے جمعے کے اندر ان کی وضاحت کر دی جائے گی ایمان کن چیزوں پر لانا ہے۔ الا الذین آمنوا، ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور عمل نیک کریں۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ صرف کلمہ شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دینے سے انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ ایمان لانے کے ساتھ میں جو اللہ رب العزت نے اس پر احکام فرائض انجام دیے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد میں سب سے پہلے ایک مومن مسلمان پر نماز فرض ہے، ایمان اور عمل کا چولی اور دامن کا ساتھ ہے،
یہ چیزیں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی. اگر ایمان ہے اور عمل نہیں ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بھی مانتا ہے اور اللہ کو اپنا رب بھی مانتا ہے، ایمان ہے اس چیز پہ، اور تمام نبیوں پر بھی ایمان لاتا ہے اور تمام کتابوں پر بھی ایمان لاتا ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد میں اس کا معاملہ عمل کے معاملے میں زیرو ہے. نماز کے قریب نہیں بھٹکتا، رمضان الشریف آتے ہیں روزے کو نہیں رکھتا، مال اتنا ہو جائے کہ صاحب زکوٰۃ ہو چکا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اس کا ایمان اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہوگا. جب تک اور عمل کرتا ہے لیکن ایمان نہیں لاتا، نماز پڑھتا ہے لیکن اس پر اس کا جو ہے اللہ پر یقین نہیں ہے، تو اس کا عمل بھی وہ قبول نہیں ہوگا. ایمان کے ساتھ میں عمل کا ہونا اور عمل کے ساتھ میں ایمان کا ہونا ضروری ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی. آج ہم صحابہ اکرام کے وقت میں جو مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کا تصور ہی ان کے نزدیک مسلمان ہونے کا تھا ہی نہیں. مسلمان ہو، ایمان لائے اور اس کے بعد میں نماز نہ پڑھے. صحابہ اکرام کے وقت میں یہ چیز مایوب سمجھی جاتی تھی کہ فلاں بندہ ایمان تو لایا ہے لیکن وہ نماز سے بہرور ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کا معاملہ تو جانے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی برائی بیان کی جو اپنی نمازوں کے اندر سستی برتتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں. اللہ نے کہا ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے. جہنم کے اندر ایک وادی ہے کہ جس کا نام ویل ہے، اور وہ ویل وادی ان نمازیوں کے لیے رکھی گئی ہے جو نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن ڈنڈی مار کے. وقت ہو رہا ہے عصر کا، تو بھائی عصر کے ٹائم میں ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسی نماز اللہ رب العزت کے یہاں قبول نہیں ہے. سب سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ رب العزت کا وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے کہ تم نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھو. نماز کا وقت ہو جائے فوراً جو ہے نماز کو قائم کرو. لیکن آج ہمارا برا حال ہے. آج ہم اپنا محاسبہ کریں، آج ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، جبکہ نماز جو ہے وہ ضمانت ہے ہر انسان کے لیے. آج ہم فجر کے اندر اٹھنے کو تیار نہیں، جبکہ فجر کی نماز جو ہے وہ ایک مومن مسلمان کے لیے ضمانت ہے. اللہ رب العزت کی سیکورٹی ہے ہر مومن مسلمان پر، لیکن آج ہم فجر کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں. فجر کی نماز کہاں سے پڑھیں گے جب ہم ظہر عصر اور مغرب اور عشاء کی جب کھا جاتے ہیں تو فجر کی تو بات ہی چھوڑے. تو آج ہم اپنا بھائی محاسبہ کریں. خالی صرف یہ کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے کام نہیں ہوگا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اعلان کر دو کہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. حضرت عمر نے کہا اس صحابی سے کہ ایسا تم اعلان جو ہے نا سر عام نہ کر دینا تاکہ لوگ جو ہے اعمال سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھیں. بھائی ظاہری بات ہے، بھائی اگر انسان کو یہ معلوم پڑ جائے کہ صرف کلمہ کہہ دیا اور اس کے بعد میں جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو پھر ہر انسان جو ہے نا وہ اعمال سے فری ہو کے اور اپنے گھر پہ بیٹھ جائے گا. کلمہ تو پڑھ لیا نا، اب اعمال کی کیا ضرورت ہے، نماز کی کیا ضرورت ہے، روزے کی کیا ضرورت ہے، زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے، حج کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن میرے بھائی ایمان کے ساتھ جو ہے عمل کا ہونا بھی ضروری ہے. بھائی مثال کے طور پہ ایک درخت ہے اور آپ نے وہ درخت لگایا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ درخت لگاتے ہیں اس لیے تاکہ وہ ایک تناور درخت بنے اور اس کے اوپر پھول آئیں اور پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر پھل آئیں. لیکن جب وہ درخت بڑا ہوتا ہے تو آپ اس کے اوپر کے حصے کو کاٹ دیتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا اس کے بعد میں اس درخت پہ پھول آئیں گے یا پھل آئیں گے؟ یعنی کہ وہ پھول اور پھل سے مراد یہاں پر جو ہے عمل صالح ہیں. یعنی ایمان تو لے آئے، آپ نے ایمان کا پودا تو لگا دیا اپنے دل کے اندر، لیکن اس کی وہ پودا جو ہے نا وہی مرجھا گیا، وہ پنپا نہیں. تو ایسے پودے سے کیا فائدہ؟ ایسا پودا لگانے سے کیا فائدہ کہ جس کے اوپر نہ پھول ہو اور نہ پھل ہو؟ تو میرے بھائی ایسے ایمان کا بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنا کہ اس نے ایمان تو لے آیا لیکن پھر اس کے اوپر کوئی نہ شاخ نکلی اور نہ پتا نکلا، نہ ڈالیں ہوئی
اور نہ اس کے اوپر کوئی عمل کا پھول کھلا اور نہ ہی آخرت کے اندر یعنی اس کا اجر یعنی پھل کے روپ میں کوئی اس کو ملا. بتائیے مجھے ایسا درخت لگانے سے کیا فائدہ؟ تو میرے بھائی ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. اور اس کے بعد صرف یہی نہیں کہ ہم نے ایمان لے آئے, ہم نے عمل کر لیا اور اس کے بعد میں ہم تکیہ لگا کے بیٹھ گئے, اپنی ذات تک جو ہے خیر کو محدود کر دیا. آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں لوگوں کے سامنے ہیں کہ ہمیں مارا جائے گا, کہ ہمیں پیٹا جائے گا. تو میرے عزیزو, اسلام کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں, یہ جو اسلام آج ہم تک پہنچا ہے یہ صحابہ اکرام کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے. صحابہ اکرام نے اس دین کی آبیاری کے لیے, اس دین کے پودے کو پنپانے کے لیے اپنے خون دیے ہیں. پانی کی جگہ اپنے خون سے اس اسلام کے پودے کو سینچا ہے. آج ہم بتائیں کہ ہم نے اسلام کی خاطر کون سی قربانی دی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم نیک عمل کرتے ہیں اس کو صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں. وہ حق بات آپ کے اوپر فرض ہے کہ وہ آپ دوسروں تک پہنچائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغونی ولا آیا, کہ اگر تم قرآن کی ایک آیت کا بھی علم رکھتے ہو تو دوسروں تک پہنچاؤ. یہ حق کی تلقین ہے. اگر آپ علم کو چھپا کے مر گئے اور آپ نے دوسروں تک وہ بات نہیں پہنچائی ہو تو آپ پھر اس بات کے جواب دہ ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کو علم تھا, آپ نے اس علم کو اپنی ذات تک محدود کیوں رکھا اور لوگوں تک کیوں نہیں پہنچایا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم حق بات کہیں گے تو ہمارا یہ ہو جائے گا, ہمارا وہ ہو جائے گا. ارے میرے بھائی میری ایک بات سنو, اس دنیا کے اندر اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو سب سے زیادہ مصیبتیں برداشت کی وہ ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر جو پریشانیاں آئیں ان کو اکٹھا کر لیا جائے اور میرے اوپر جو پریشانیاں آئیں تو میری پریشانیوں کے سامنے ان تمام انبیاء کی پریشانیاں کچھ نہیں ہیں. دیکھیں آپ طائف کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی خاطر جو ہے مار کھانا پڑی. کسی کا کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا کھیت جوتا تھا یا کسی کا کوئی مال مارا تھا کہ جس بنیاد پر آپ کو ستایا گیا, صرف کلمہ حق بلند کرنے کی خاطر جو ہے آپ کو پیٹا گیا. اور آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم جو ہے حق بات جو ہے دوسروں تک پہنچائیں. لوگ کہتے ہیں ہماری جانچ ہو جائے گی سی بی آئی. اور میری بات سنو, سی بی آئی جانچ سے ڈرتے ہو اور وہ اس دن کی جانچ کیا ہوگی؟ اس دن کی جانچ اتنی خطرناک ہوگی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر اگر تم نے نیکی کی ہوگی اللہ تعالیٰ تمہاری اس نیکی کو بھی تمہارے سامنے لا کے دکھا دے گا. اور اس دن کی رسوائی ہوگی تو تمام دنیا کے انسان تمہیں اس طریقے سے دیکھتے ہوں گے کہ جس طریقے سے ساری دنیا کے لوگ سورج کو دیکھتے ہیں. یہ سورج جو نکلتا ہے نا, ایسا نہیں کہ صرف آپ ہی اس کو دیکھ رہے ہیں, یہ سورج جب نکلتا ہے نا اس کو سارے کے سارے لوگ دیکھتے ہیں. تو اس دن کی رسوائی بھی عام ہوگی اور اس دن کی جو ہے عزت بھی عام ہوگی انسان کی. تو اس دنیا کے اندر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم مال کمائیں, کھائیں پئیں اور مر جائیں. بھائی یہ سارے کام تو جانور کے بھی ہیں نا. جانور کا کام کیا ہے؟ کھانا پینا اور مر جانا. تو پھر جانور کے اندر اور ہمارے اندر فرق کیا رہ گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد تخلیق, جب کوئی انسان, جب کوئی سائنسدان کوئی چیز بناتا ہے, مینوفیکچر کرتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے. کوئی مشین بنائی جاتی ہے نا بے مقصد بنا کے نہیں, یہاں پر اس فیکٹری کے اندر مشینیں لگی مقصد کے تحت لگی نا. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنا مقصد بیان کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہاں سے کیا مراد ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی خاطر ہو, ناراض کرنے کی خاطر نہ ہو. یہاں سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے ہاتھ پیر توڑ کے مسجد میں آ کے بیٹھ جائے اور اللہ کرتا رہے 24 گھنٹے. یہاں سے مراد یہ چیز نہیں ہے. یہاں سے یہ چیز مراد ہے کہ آپ کا کوئی بھی عمل اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باہر نہیں ہونا چاہیے. آپ کا چلنا, آپ کا پھرنا, آپ کا سونا
آپ کی ہر چیز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے. اپنی من مرضی کے مطابق زندگی نہیں بتانا. اور آج اس دنیا کے اندر کیا ہے بھائی، اس 60 سالہ 70 سالہ دنیا کے اندر جو ہے اگر ہم اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی باتوں کو مان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کو مان کے زندگی گزاریں گے، اس دنیا کے اندر معاملہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر رب کی ماننی ہے. اور جب تم صحیح طور پر رب کو مان کے مر جاؤ گے تو پھر کل قیامت والے دن اللہ خود کہے گا بتا بندے تو کیا چاہتا ہے، تجھے کیا دیا جائے. وہاں پر پھر تمہاری مرضی چلنی ہے. اگر تم نے صرف اس دنیا کے اندر اللہ کی مرضی کے اوپر زندگی بتائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ تم سے کہے گا تم مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں گا. لیکن آج ہمارا الٹا معاملہ ہے. آج ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارا نفس اچھا سمجھتا ہے. آج ہم وہ کام کرتے ہیں جو سوسائٹی کے لوگ ہم سے کروانا چاہتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کام نہیں کروں گا تو میری ناک کٹ جائے گی. ناک تو میرے دوستوں میرے عزیزوں اس کی بچتی ہے کہ جس کی ناک کو اللہ بچاتا ہے. اب آپ دیکھیں دنیا کے اندر نظیریں موجود ہیں. صدام حسین بادشاہی وقت تھا اپنا کیا تھا، یہ اللہ ہے کہ جس کو چاہے حکومت اسی ملک کے اندر اور وہیں پر اس کو تختہ ادارے پہ لٹکوا دیا. سونے کے برتنوں میں کھانا کھانے والا آدمی، چاندی کے برتنوں میں پانی پینے والا آدمی، لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے باہر نکل گیا. تو یہ دنیا کے اندر جو اللہ رب العزت دکھاتا ہے آفاق اور انفس میں نشانیاں، یہ ہمارے لیے جو ہے ہدایت کا سرچشمہ ہے. اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں تو پھر بھائی مثال کے طور پہ اگر آپ نے آنکھیں بند کر لی ہیں تو اس میں سورج کی غلطی نہیں ہے کہ اس کی روشنی تمہاری آنکھوں تک نہیں پہنچ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بدماشی کر رہے ہو. انسان جو ہے بدماشی پر لگا ہوا ہے، آج مخالفت پر لگا ہوا ہے. اور اللہ کی مخالفت کر کے کوئی اس روئے زمین کے اندر رہ سکتا ہے؟ رحمت ہے یہ، اس کی صرف رحمت ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں، ہم کھانا کھانا، یہ اس کی رحمت ہے. اور رحمت کا وسیع ترجمہ لوگوں نے کیا ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کی رحمت کا صرف یہی مسئلہ ہے کہ جس وقت اور جس گھڑی بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے اپنی رحمت ہٹا لے وہ چیز اسی وقت ختم ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں رہے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اللہ ہمیں دولت سے نواز رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. لیکن ہم اس کی رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے تو پھر اللہ قہار بھی ہے اور اللہ جبار بھی ہے اور اللہ منتقم بھی ہے، بدلہ لینے والا ہے. بھائی اللہ کے جہاں پر تمام نام جو ہے رحمت والے ہیں تو اللہ وہاں پر بدلہ لینے والا بھی ہے. اللہ ہماری تمام چیزوں کا مالک ہے بھائی. اور آج انسان یہ سوچتا ہے چلو ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، جو ہونا تھا ہو گیا. ایسا نہیں ہے. ہمیں ایک ایک چیز کا جواب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دینا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ نماز سے ہم جو ہے برگشتہ ہیں، نماز کے قریب نہیں. جب ہم نہیں پڑھتے تو ہمارے گھر کے بچے نماز کیسے پڑھیں گے؟ ہماری عورتیں گھر کی نماز کیسے پڑھیں گی؟ ہماری بیٹیاں اور ہماری مائیں اور ہماری بہنیں نماز کیسے پڑھیں گی جب ہم ہی نماز سے باہر ہیں؟ تو بھائی نماز نہیں تو مسلمان ہونے کا تصور ہی نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر کے بیچ جو ہے نا وہ حد فاضل صرف نماز ہے. اور ان کا تو اتنا سخت فتویٰ ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی، وہ جب تک کلمہ شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نمازوں پہ نمازیں پیے چلے جاتے ہیں. صبر کی تلقین کرنا تو چھوڑو، اس چیز کو ہم نے اپنے اوپر ہی فالو نہیں کیا. ہم دوسروں کو کیا فالو کرائیں گے؟ اپنے بچوں سے کیا فالو کرائیں گے؟ تو میرے بھائی ہمیں سوچنا چاہیے. اور لاسٹ میں بتاؤ سب سب جب ہم حق کی تلقین کریں گے لوگوں کو تو لوگوں کی طرف سے پھولوں کے ہار نہیں ڈالے جائیں گے. بھائی آپ خود دیکھیں 63 سالہ زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف حق کی تو دعوت دیتے تھے. اور اللہ نے خود کہا کہ یہ نبی تو تمہارا جو ہے خیر خواہ ہے، تمہارا غمخوار ہے، یہ تم سے کچھ طلب نہیں کرتا. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے بدلے میں کچھ چاہا ہے؟ آج تو مولوی جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعوتیں بھی ہوں، ہمیں مرغے بھی کھلائے جائیں، ہمیں بکرے بھی چڑھائے جائیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دعوت کے بدلے میں لوگوں سے کوئی چیز قبول ہی نہیں کی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تکلیف اٹھانا پڑی. تو میرے بھائی دین کے معاملے کے اندر جب تک ہم لوگوں کو تکلیف نہ آئے تو جب تک دین کا مزہ نہیں ہے. دین کی خاطر کوئی انسان پٹے، میں جانتا ہوں آج کے دور میں تو خیر کون پٹنے والا ہے؟ کوئی نہیں پٹتا.
لیکن پھر بھی اگر کوئی دین کی خاطر پڑھتا ہے نا تو وہ اللہ رب العزت کے بڑا عظیم ہے، عظیم المرتبہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کو بتاؤں، صرف مسئلہ قرآن مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے، اس مسئلے پہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو منہ کالا کر کے جو ہے پورے شہر کے اندر گھمایا جاتا تھا، اور صرف بادشاہی وقت یہی تو کہتا تھا کہ آپ کہہ دیں کہ جو ہے قرآن جو ہے نا وہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ مخلوق کا کلام ہے۔ اگر صبر نہیں کرتے امام احمد بن حنبل، بات اتنی تھی نا، کہہ دیتے بھی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ مخلوق کا کلام ہے، تو چھوڑ دیتا بادشاہ وقت اور ان کو اچھا عہدہ دیتا۔ لیکن صبر کرنا پڑے گا بھائی، ایسا نہیں ہے آپ ہوپلیس ہو کے جو ہے حق کا راستہ چھوڑ دے، حق کی دعوت دینا چھوڑ دے، آپ کو جو ہے حق کی دعوت دینا پڑے گی اور اس پر صبر بھی کرنا پڑے گا۔ صبر اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ کو پیٹا جائے، آپ کو مارا جائے۔ تو میرے عزیزوں، کچھ ہوش کے ناخن لو، یہ زندگی جو ہے اللہ رب العزت نے اسی لیے نہیں دی ہے کہ ہم کھائیں پئیں کمائیں اور مر جائیں بس۔ اور اگر ہم نہیں کر سکتے تو کوئی بندہ اگر اس فیلڈ میں اٹھتا ہے تو اگر کسی بھی طریقے سے آپ اس کی سپورٹ کر سکتے ہیں تو سپورٹ کریں گے۔ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نہیں دیا ہے لیکن دوسرا بندہ کھڑا ہونا چاہتا ہے تو ہم اس کی سپورٹ کریں، مال سے، جان سے، پیسے سے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی اجر دے گا۔ بھائی صحابہ اکرام کے وقت میں جو عورتیں کیمپ کے اندر رہتی تھیں اور جو مریضوں کی دیکھ بھال کرتی تھی، جو جہاد کے اندر گھائل ہو کے آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو گھر میں بیٹھے رہنے کے بعد بھی جو ہے جہاد کا ثواب دیا کرتا تھا۔ لیکن آج ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلا معاملہ ایمان کا ہے، ایمان ہو پھر عمل ہو، پھر اس کے بعد میں سارے معاملات آگے بڑھیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اب تک جو ہماری زندگی غفلت میں بیتی ہے اللہ تعالیٰ تو اس سے ہمیں تائب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، انہ جواد ملک برور۔ السلام علیکم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت